السلام علیکم۔ آج ایک بڑی خطرناک بات سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے دین سیکھا ہے مگر دین کے لیے نہیں، یعنی میں نے دین سیکھا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، تو یہ جملہ کیسا لگے گا؟ بہت عجیب لگے گا نا، بلکہ بڑا خطرناک لگے گا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس دور کی سب سے بڑی اور خاموش حقیقت ہے۔ انسان قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، انسان حدیث بھی سیکھ سکتا ہے، انسان مسائل بھی جان سکتا ہے، مگر ان سب کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر نہ ہو۔ کیوں؟ بلکہ کیسے؟ کیونکہ علم صرف کتاب سے نہیں بدلتا ہے، علم نیت سے بدلتا ہے۔ اور ہم اپنے ارد گرد ذرا ماحول کو دیکھیں۔ کبھی ہم دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کو لاجواب کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہم دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بحث جیتنی ہوتی ہے، اور کبھی ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں جاننے لگیں، اور کبھی ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم اثر و رسوخ حاصل کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، مگر یہی وہ چیزیں ہیں جو علم کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معلومات بڑھتی ہیں، خشیت نہیں بڑھتی ہے، خوف خدا نہیں بڑھتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا کیا کہتا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ جتنا بڑا کوئی علم والا ہوگا اتنا ہی اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، کیونکہ علم انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، جواب دہ بناتا ہے، انسان کو عاجز بناتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، الفاظ بڑھتے ہیں، عاجزی نہیں بڑھتی ہے۔ ہماری گفتگو، بات چیت، تقریر یہ بڑھ جاتی ہے، عمل کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ علم کا مقصد عمل کو پیدا کرنا ہے، اسے مستقل کرنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے۔ تو علم سے اگر یہ والے فائدے حاصل نہ ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ علم دل کے اندر نہیں جا رہا ہے، علم صرف ذہن میں جا رہا ہے، معلومات بڑھا رہا ہے صرف، اور ہمیں غلط راستے پر چلا رہا ہے۔ تو وہ علم جو انسان کو نرم نہ کرے وہ روشنی نہیں بنتا ہے، وہ علم جو انسان کو جھکائے نہ، اس کو عاجز نہ بنائے، وہ ہدایت نہیں بنتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات کم جاننے والا شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور زیادہ جاننے والا شخص اپنے نفس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو مسئلہ علم کی مقدار نہیں ہے، مسئلہ علم کا مقصد ہے۔ اور ہم بھی اپنے آپ سے ایک سچا سوال پوچھیں کہ میں دین کیوں سیکھ رہا ہوں؟ کیا میں واقعی بدلنے کے لیے سیکھ رہا ہوں، یا میں صرف بولنے کے لیے سیکھ رہا ہوں؟ اگر دین سیکھنے کے بعد ہماری بحث بڑھ جائے اور ہماری دعا کم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رک جانا چاہیے نا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شاید راستہ بدل رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے اپنی نیت درست کرو، اس کے بعد علم سیکھنا۔ تو ہم بھی ایک نیت کریں، بلکہ اس کی مسلسل نگرانی بھی کریں کہ ہم دین سیکھیں گے اور اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ ہم ایک حدیث یاد کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم ایک آیت سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکائیں گے، کیونکہ دین جاننے کے لیے نہیں آیا ہے، دین ماننے کے لیے آیا ہے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ حدیث ہے یہ کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، میں ایسے دل سے جو ڈرے نہ، ایسے نفس سے جو بھرے نہ، اور ایسی دعا سے جو اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ علم بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل علم، علم نافع، وہ ہے جو ہمیں بدلے، جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ تو اللہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں عمل پر مضبوط کرے، جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ السلام علیکم۔